عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسس کا معاملہ، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کا معاملہ، دونوں معاملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن دائر کی جس میں ہم نے استدعا کی کہ یہ 3 ڈاکٹرز عاصم، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر سمینا، ان کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا، اس حکم کے اندر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تینوں کا ذکر ہے کہ تینوں کے ناموں کی استدعا ہماری طرف سے کی گئی ہے، لیکن جب نیچے انہوں نے ڈائریکشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹر فیصل کا نام ایڈ، ان کا مقصد کیا تھا ڈاکٹر فیصل کا نام ایڈ کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ ہماری تسلی کے لیے، یعنی عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی معالج ہوں۔ اب تینوں میں سے اگر انہوں نے ایک کا نام دیا ہے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تسلی کے لیے ایک ڈاکٹر ڈالا جائے، کوئی بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے 3 دیے، 3 میں سے ایک رکھا ہے تو ان کی تسلی ہو، ان کا اپنا ذاتی معالج ہو۔ اب جب ہماری تسلی کے لیے ایک ڈاکٹر عدالت نے ڈال دیا ہے تو اگر وہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو جیل اتھارٹیز کو چاہیے کہ تینوں کی طرف سے پٹیشن تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کی حد تک رسائی دی ہے، ایک نام ایڈ کیا ہے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ فیصل ہوں یا عاصم ہوں یا سمینہ ہوں، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس بورڈ کے اندر شامل ہو۔ اب جیل اتھارٹیز نے کیا واردات ڈالی؟ ان کو پتہ چل گیا اوپر سے کہ جناب چیک کر لیا ہوگا نا کہ ڈاکٹر فیصل تو اویلیبل نہیں ہے، وہ تو پاکستان سے باہر ہیں، سارا ریکارڈ آ جاتا ہے کون آیا کون باہر گیا۔ تو انہوں نے کارروائی کے لیے مجھے کل فون کیا کہ آپ ڈاکٹر فیصل کو بھیجیں۔ میں نے کہا جی کہ وہ تو ہے نہیں، ڈاکٹر عاصم اور یہ آرڈر بھی ہے اور ایک نمائندگی ہے، تو لہٰذا ہمارے ایک ڈاکٹر کی ایکسس جو ہے وہ آپ جو دے دیں، ان کی جگہ پر ہم یہ بھجوا دیتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمارا معالج ہو، ہمارا اپنا ڈاکٹر ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ پورا دن یہی چلتا رہا، بار بار فون پر رابطہ بتا رہے ہیں، رابطہ ہو رہا ہے، اوپر والا آ رہا ہے، نیچے والا آ رہا ہے، رات تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رات کو میرے ان سے جو آخری بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا، میں میسج بھی کرتا رہا۔ اچھا، اس لمحے میں یہ سارا جب عمل ہو رہا تھا، دوسری طرف جو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو فیملی کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو نورین آپ ہیں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اس پٹیشن کے اندر انہوں نے بھی ایکسس اپنی مانگی تھی کہ فیملی کی یعنی ہماری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 25 تک پابندی ہے، تو 26 کو جو ہی پابندی ختم ہوگی تو 26 کو ان کو ملاقات۔ تو میں نے ساتھ وہ بھی ان کو کہا کہ 26 بھائی جان کل ہو رہی ہے تو ان کا بھی بتائیں، کیونکہ انہوں نے لاہور سے آنا ہے اور 3-4 گھنٹے لگتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ اسی طریقے سے، یعنی میڈیکل والی بھی بات ہو رہی تھی اور دوسری ان کی فیملی کی، ان کی یعنی نورین آپا کی ملاقات کی بھی بات ہو رہی تھی۔ پورا دن یہی کرتے رہے، رات تک یہی کرتے رہے، جس طرح یہ کرتے رہے اس میں اسی طریقے سے اس میں بھی وہ ٹائم مانگتے رہے، اور پھر اسی طریقے سے جیسے اس میں بھی ساتھ ہوا اس میں بھی، یعنی دونوں چیزیں پیرلل چل رہی تھی۔ اب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رات سے انہوں نے فون ہی، میں نے کہا شاید صبح بتا دیں، رابطہ کر دیں، کیونکہ پہلے سارا دن کرتے رہے، تو آج پورا دن گزر گیا ہے، پورا دن گزر گیا ہے، انہوں نے نہ ڈاکٹر کی ایکسس دی ہے نہ ملاقات کی ایکسس دی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں موقف رکھ رہا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی پابندیاں ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال ہے۔ پہلے جھوٹے مقدمات میں اندر ڈالو جیل میں، پھر ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ، سختیاں کرو، جیل کے اندر سختیاں کرو، پھر ان کی فیملی کے اوپر ملاقات کے اوپر پابندی لگاؤ، وکلاء کی ملاقات کے اوپر پابندی لگاؤ۔ اتنی سیکیورٹی کے تھریٹس تھے، تو 17 کا جو بہانہ بنایا گیا تھا ایس یو کانفرنس کا، وہ تو گزر گئی، اس کے بعد کون سی کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور پھر اگر اتنی زیادہ سختی تھی تو پھر 2 دفعہ کیسے ملاقات ہوگی؟ جب ایک دفعہ جب امینڈمنٹس پر آپ کو ضرورت تھی کہ ادھر سے جو ہے وہ آپ کو انڈورسمنٹ ملے، اور دوسری دفعہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، تو سمجھ آ گئی نا کہ سیکیورٹی کا نہیں ہے معاملہ، قیدی وہاں پر ہیں، جیل عملہ وہاں پر ہے، باقی تمام لوگ کیا وہاں سے سارے نکل گئے؟ کیا سارے اجلاس ایس یو کانفرنس کا ڈیالہ جیل کے اندر ہوئے؟ تو یہ سارے بہانے، ڈرامے ہیں۔ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی ایکسس، ان کی فیملی کی ایکسس، یہ ان کا بنیادی حق ہے، رائٹ ہے، آپ یہ نہیں چھین سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ مقصد صرف کیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ان کو توڑیں، نہ آپ عمران خان صاحب کو، نہ ان کی اہلیت کو، نہ ان کی بہنوں کو، ان کی فیملی کے کسی ممبر کو، ان کی پارٹی کے کسی ممبر کو، ان کے کسی ورکر کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ یہ صرف آپ کے اوچھت کرنے ہیں جو دنیا دیکھ